کبھی آپ نے غور کیا ہے آپ کے گھر میں بھی بچے ہوں گے، جو چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کا آپ اس کی ماں جو ہے اس کی غراضت صاف نہ کرے، اس کا کن صاف نہ کرے، اس کو منزل پڑا رہنے دے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو دودھ نہ پلائے، جب روتا ہے تو اس کو سینے سے لگاتی ہے، اٹھاتی ہے، اس کو رونے نہیں دیتی۔ ماں کا بیٹے کا رونا ماں کو برداشت نہیں ہوتا۔ آج تو بڑا ہو کے ماں کو روا رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ نہیں آتی تو نہ آئے۔ بربادی کی دعا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں اور وہ بھی منبر مبارک کے قریب فرمائی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بدعا کرنے والے ہیں اور اس پر آمین کہنے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں جب میرے آقا نے دوسرے درجے پہ پاؤں رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جو آپ کا ذکر سنے، آپ کا ذکر مبارک سنے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین، کیوں؟ کتنے شفقتیں اور مہربانیاں ہمارے آقا کی ہمارے اوپر ہیں، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ جب دنیا میں آئے تو رب ہب لی امتی، جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اس وقت بھی اپنے امت کو شاد رکھا، گناہگار امت کے لیے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تو غم نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، امت کے معاملے میں ہم تمہیں راضی کریں گے، تمہیں ہم غمگین نہیں کریں گے، تو جس طرح امت کے لیے کہے گا ایسا ہی ہوگا۔ اس نبی کا نام سنے اور درود و سلام نہ پڑھے، واقعی وہ بڑا بدبخت ہے، بدنصیب ہے، اس کی ناک خاک آلود ہے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، اگر ہم اذان سے پہلے درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہو، یہ تمہارا سوال بنتا ہے ہمارے اوپر، یہ کفر تمہارا سوال نہیں بنتا۔ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہم اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، تمہیں محبت پر اعتراض ہے؟ اگر اعتراض ہے تو تم کیسے کلمہ پڑھو؟ تو کلمہ بھی ایسے نبی کا پڑھنا تھا، اعتراض ہی ہوگی ذات پہ کرنا تو درود و سلام پہ کرنا۔ جنہیں وہاں سے جبریل امین نے آ کے جمعے کے دن رمضان کے مہینے میں دوسرے درجے پہ جب میرے آقا نے پاؤں رکھا، اس وقت کہا عرض کی یا رسول اللہ ایسا بندہ برباد ہو جائے، ناک خاک آلود ہو جائے جو آپ کی ذات پر اس وقت درود نہ پڑھے جب آپ کا نام مبارک سنے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پہ پاؤں رکھا، اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بدعا کی، یا اللہ ایسا بندہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یا رسول اللہ ایسا بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کے روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے حبیب کو راضی نہ کرے اور اللہ سے جنت حاصل نہ کرے، تو مسلمانوں یہی سے اندازہ لگا لو، درود و سلام نہ پڑھنے والا، روزے نہ رکھنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، یہ دنیا میں ناکام اور نامراد رہے گا۔ اسی لیے جس کے والدین ہیں ان کو راضی کر لو، نماز پڑھنے بعد میں آ جانا، پہلے اس کو راضی کر لو، دعائیں لے لو۔ اگر زندگی میں تمہیں رمضان نصیب ہے تو اس کے روزے بھی رکھ لو۔ یقین جانا ہم غمگین ہیں اس وقت کہ ہم سے رمضان مبارک جو ہے وہ جدا ہونا چاہتا ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے وہ سحری، کہاں سے ڈھونڈیں گے وہ افطاری کے انتظار میں؟ تمام انواع و اقسام ہمارے سامنے ہوتے تھے، لیکن ہم اس نیت اور اس لیے روزہ افطار نہیں کرتے تھے، یا اللہ بھی تیرا حکم نہیں ہے، تیرا حکم ہوگا تو ان نعمتوں کو ہم استعمال کریں گے، اگر تیرا حکم نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کھاتے۔ ایسا ایمان والا منظر ہم کہاں سے لائیں گے رمضان کے بعد؟ نہیں لا سکتے۔ ایسا منظر ہم سحری کا کہاں سے لائیں گے؟
جب سحری کا وقت قریب ہوتا تھا تو جلدی کھا لیتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے کو ہے، اس سے پہلے ہم کھا لیں، بعد میں ہم نے نہیں کھانا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ہاں کسی ایماندار کی کبھی مگر روزہ دار کی آنکھ نہ کھلے، آنکھ کھلے تو ٹائم ختم ہو چکا تھا، صرف ایک گلاس پانی پینے کا ہی وقت تھا، اس روزہ دار نے وہ پانی پیا اور وقت ختم ہو گیا۔ جس کو کہتے ہیں کہ 8 پیارا روزہ، اس نے روزہ رکھ دیا چاہے جیسی بھی طبیعت اس کی خراب ہوتی ہے۔ یہ منظر کوئی لا سکتا ہے غیر رمضان میں؟ نہیں لا سکتے۔ جب نہیں لا سکتے تو جب رمضان آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ قربان جائیں جب رمضان کے روزے رکھنے والوں کی فضیلت ہم احادیث میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے، ظاہر روزہ کھانا پینا ہر چیز بند ہے، تو بندے کے منہ سے ایک قسم کی بو نکلتی ہے، ایک طرح کی ہم خوشبو کہیں گے اس کو۔ انسان کے منہ کے اندر ایک قسم کی بو پیدا ہوتی ہے، ایک حمق پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، میرے لیے تو نے کھانا پینا چھوڑا اور تیرے منہ کے اندر یہ جو حمق، یہ جو بو پیدا ہوئی ہے، میرے نزدیک سب سے بہتر ہے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بھوک اور تیرے پیاس کی وجہ سے تیرا جسم نڈال ہے، یا کہ تیرے منہ سے کوئی ایسی حمق اور بو نکلتی ہے، مجھے وہ بڑی پسند ہے، کیونکہ تو نے یہ جو کام کیا میری رضا کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے ہوں گے، روزہ خوروں کی بات نہیں ہو رہی، روزہ رکھنے والوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا بلاؤ ان روزہ داروں کو۔ کن کو؟ روزہ داروں کو بلاؤ، آج رب العالمین ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے روزہ رکھنے کا ثواب۔ آج اگر کوئی بڑا بندہ ہماری کو مہمان نوازی کرے، 10-15 قسم کے کھانے رکھے، کوئی شادی وغیرہ میں ہم جائیں تو بار بار اس کا ذکر کئی لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ جبکہ انڈیا کے اندر امبانی ایک بزنس مین ہے، اس نے لوگوں کو بلایا اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی پہ، تو 2800 قسم کے اس نے کھانے رکھے، اور کھانا جو ہے وہ سونے کی پلیٹ میں اس نے دیا، اور سب سے بڑی وہ مہمان نوازی اور شادی تھی۔ تو بڑے بڑے لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا، جن کو بلایا گیا وہ بڑے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوں گے کہ امبانی نے ہمیں جو ہے وہ کھانے پہ بلایا ہے۔ 28 قسم کے کھانے، ہم سے 4 قسم کے کھانے نہیں کھائے جاتے، 2800 قسم کے کھانے، اور جس کی مہمان نوازی رب العالمین فرمائے قیامت کے دن، وہ بھی جنت کے کھانوں سے، جنت کے مشروبات سے، جنت کے نہروں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازی کا اس وقت انداز کیا ہوگا، کون تصور میں لا سکتا ہے؟ مسلمانوں، تو تمہارے پاس جب رمضان کا مہینہ آئے، اس کے روزے رکھ لیا کرو اگر اللہ کی مہمان نوازی تمہیں چاہیے۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام ہے ریحان۔ اس دروازے کے ذریعے صرف وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہوں گے۔ باقی جنتوں کے دروازوں کا کیا عالم ہوگا، لیکن روزہ داروں کے لیے خصوصی مہمان نوازی اور خصوصی طور پر دروازہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اسی دروازے کے ذریعے یہ روزہ دار جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزہ دار کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ محترم سامعین حضرات، اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو جو ہے وہ رکھا ہے۔ لیلۃ القدر یہ بڑی رحمت والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کرنے والوں کو 1000 مہینوں سے زیادہ